السلام علیکم۔ امید کامل اور یقین واسق ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عبد المجید ساری باپ کی سما خراشی کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ سلیبس اپنا کافی حد تک کور کر لیا ہوا ہے، اور ہم نے نظموں کا سلسلہ جو تھا وہ بھی تقریباً ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو غزلوں کا سلسلہ بھی ہمارا اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ چند ایک غزلیں اور چند ایک نظمیں ہماری رہتی ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری جو یہ نثر کے 2 اسباق رہتے تھے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دوستی کا پھل جو ہے یہ ہم نے پڑھنا تھا، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ شفیع عقیل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شفیع عقیل کو کس قسم کا جو ہے وہ رائٹر مانا جاتا ہے۔ تو شفیع عقیل صحافت و ادب کا اہم نام ہے، اور آپ 1930 میں لاہور شونی کے قریب ایک گاؤں تھینا میں پیدا ہوئے تھے۔ 1949 میں پنجاب یونیورسٹی سے ادیب فاضل کیا، اور 1950 میں جنگل کے سنڈے میگزین کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ انہوں نے شاعری، سوانح نگاری، افسانہ نگاری، سفر نگاری اور ناول نگاری، طنز و مزاح نگاری اور رپورتاج نگاری کے علاوہ مرزا غالب اور میاں محمد بخش جیسے شعراء کے تراجم سے بھی ادب کو مالا مال کیا۔ چین، جاپان، ایران، جرمنی اور پنجاب کی لوک کہانیاں چین، جاپان، ایران اور جرمنی کی پنجاب کی لوک کہانیوں کو اردو میں انہوں نے منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ شفیع عقیل کو تمغہ امتیاز اور داؤد ادبی انعام، پاکستان رائٹرز گلڈ پنجاب رنگ، حبیب ادبی انعام سمیت درجنوں ملکی عالمی اعزازات سے نوازا گیا۔ حسینہ معین، عبداللہ علیم اور محسن بھوپالی، رشیدہ رضوی اور مستنصر حسین طارق، اظہر شاہ خان وغیرہ نے اپنے ادبی سفر کا آغاز شفیع عقیل کی شاگردی سے ہی کیا تھا، اور 63 سال روزنامہ جنگ سے منسلک رہے، اور آپ 6 ستمبر 2013 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ شفیع عقیل کا مختصر سا تعارف، اور ہم نے دیکھا کہ شفیع عقیل کتنے بڑے رائٹرز اور اپنے عہد کے کتنے بڑے جو ہے وہ لکھنے والے ہیں، لکھاری ہیں۔ ہمارے سامنے شفیع عقیل کا لکھی ہوئی نثر جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کا عنوان دوستی کا پھل ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان نے اپنے اس سبق میں ہمارے لیے کیا کیا سبق جو ہے وہ چھوڑے ہیں۔ تو شفیع عقیل کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک کبوتر اور کبوتری رہتے تھے۔ ایک بڑے سے درخت پر ان کا گھونسلہ تھا، اور اس میں وہ دونوں امن چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب کبوتری نے گھونسلے میں انڈے دیے تو اسے ہر وقت اس بات کی فکر لگی رہتی کہ کہیں کوئی جانور انڈے نہ لے جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے ایک روز وہ کبوتر سے کہنے لگی کہ ہمارا یہاں کوئی ایسا سنگی ساتھی نہیں ہے۔ سنگی کے معنی ہوتے ہیں ساتھی کے، رفیق کے، دوست کے۔ کہتی ہے کہ ہمارا یہاں کوئی ایسا سنگی ساتھی نہیں ہے جو وقت پڑنے پر کام آ سکے۔ لیکن تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے؟ کبوتر کہنے لگا کہ تمہیں یہاں پر خطرہ کس بات کا ہے جو تم آج یہ بات کر رہی ہو؟ تو
کبوتر نے حیرانی سے دریافت کیا۔ اس پر کبوتری اسے سمجھانے کے انداز میں بولی کہ برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آیا کرتا۔ پھر اس نے قدر سنجیدگی سے کہا، ایسا ہی کچھ ہے کہ یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ایک دو ساتھی، کبوتری کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکیں۔ یہ ہمارے لیے شاید کافی حد تک کارآمد ثابت ہو یہ سبق، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ دوستوں کو رکھیں تاکہ جب ہمارے اوپر کوئی برا وقت آئے، ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، تو اس مصیبت کے وقت ہمارے جو دوست ہیں وہ ہمارے کام آ سکیں۔ اور دوست ہی تقریباً اچھا دوست ملنا بڑی خدا تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا دوست کسی کسی کو عطا کرتے ہیں اور یہ رب کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے تو اس کی قدر کرے، اور جب اس پر کوئی برا وقت آتا ہے تو آپ بھی اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیں اور اس کی مدد ضرور کریں، اس کی مدد کو پہنچے۔ کبوتری نے سنجیدگی سے کہا کہ برا وقت جو ہے وہ بتا کر نہیں آیا کرتا۔ پھر اس نے کہا کہ ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکے۔ کبوتری کی یہ بات سن کر کبوتر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ کوئی حرج نہیں، ہماری برادری کا جو ہے وہ کبوتر سوچ کر کہنے لگا کہ تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا، پھر دوست بنائے تو کس سے بنائے؟ کبوتری بولی کہ کوئی حرج نہیں، ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو نہ ہو، آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تو تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی۔ آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے، اور دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے۔ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، اس لیے ان سے تعلقات کو بحال کرنا اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، کیونکہ وقت پڑنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک دوسرے درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ بیٹا یہاں پر لفظ گدھ آیا، گدھ یہ عام گدھ نہیں ہے جو ہمارے یعنی کھیتوں میں رہتی ہیں، یہ ایک چیل کی طرح کا بڑا سا پرندہ ہوتا ہے جو اکثر اوقات مردار کھاتا ہے، اور اگر گاؤں سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چیل کی طرح کا بہت بڑا پرندہ ہوتا تھا، اور اکثر اوقات جب کوئی گاؤں کا جانور مر جاتا اس کو کھیتوں میں پھینک آتے تھے تو یہ بہت زیادہ تعداد میں آ کے اس مردار کو کھایا کرتے تھے۔ تو کبوتر کو خیال آیا کہ اس سے آگے والا جو درخت ہے جہاں وہ رہتے ہیں، اس سے آگے والے درخت کے اوپر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اس نے کبوتری سے کہا کہ قریب ہی ایک درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے، اگر تم کہو تو میں ان کے پاس جاؤں۔ کبوتری جلدی سے بولی، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، ابھی جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو۔ کبوتر نے اتنا کہا اور اس نے کہا کہ تم جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو۔ کبوتر کہتے کہ مگر مجھے تو گدوں سے ڈر لگتا ہے، ان کا ہم سے میل
مشکل ہی معلوم ہوتا ہے۔ کبوتر سوچ میں پڑ گیا، لیکن کبوتر نے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ گدھ ہیں تو کیا ہے، ہیں تو پرندے، تم جا کر تو دیکھو۔ اچھا تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ کبوتر نے اتنا کہا اور اسی وقت اڑ کر گدھوں کے جوڑے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلام دعا کی اور پھر بڑی اپنائیت سے کہنے لگا، ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور اس طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے، پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ اس پر گدھ قدرے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، آپس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ کبوتر نے انہیں بھی اپنا ہم خیال پایا تو بولا، میں اسی لیے تم لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ آج سے ہم دوست بن جائیں۔ جواب میں گدھ بولا، ہم تو آج سے ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، مگر میری بات مانو تو ہم ایک اور کام کریں۔ کبوتر نے کہا، اچھا وہ کیا کام؟ کبوتر نے پوچھا، وہ کیا؟ جس پر گدھ نے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے۔ کھو کہتے ہیں گڑھے کو، غار کو، کہتے کہ ہم کہتے کہ ہاں قریب ہی ایک درخت کی کھو میں ایک سانپ رہتا ہے، اگر وہ بھی ہمارا دوست بن جائے تو پھر ہم خطرے سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ تجویز کبوتر کو بھی پسند آئی اور لہٰذا کبوتر بولا کہ اگر یہ بات ہے تو چلو اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے۔ چنانچہ گدھ اور کبوتر دونوں سانپ کے پاس پہنچ گئے، سانپ کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور کہا، یہ ٹھیک ہے کہ ہم تینوں مختلف برادری سے تعلق رکھتے ہیں، مگر دوست بننے میں کیا حرج ہے؟ دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوست بننے میں کیا حرج ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوست ہر انسان ایک دوسرے کو سمجھ لیتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعد میں اس کا خمیازہ لازماً بھگتنا پڑتا ہے، اور یہ بات عموماً جو ہے وہ دوستوں میں پائی جاتی ہے کہ جب کسی دوست پر برا وقت آ جایا کرتا ہے تو پھر دوست اکثر اوقات دوستوں کے کام نہیں آتے۔ تو ایسا ہے کہ اگر آپ دوست بناتے ہیں تو پھر سوچ سمجھ کر بنائیں، کیونکہ اگر آپ پر کوئی برا وقت آیا ہے تو آپ کو بھی آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کا ساتھ دینے والا ہو، لیکن اگر کسی اور کے اوپر برا وقت آیا ہے، کسی دوسرے دوست کے اوپر برا وقت آ گیا ہے، آپ کے جو آپ کا حقیقی دوست ہے، سچا دوست ہے، اگر اس کے اوپر مشکل وقت آ گیا تو پھر آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اسے اگر آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو سوچ سمجھ کر دوستی کرنی ہوگی کہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کے کام آ سکیں، جہاں تک ہو سکے آپ اس کی مدد کر سکیں۔ تو سانپ نے کہا کہ سانپ نے تو سب سے پہلے ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا، کچھ دیر تک لیٹا، ان پر سوچ بچار کرتا رہا اور پھر ان سے کہنے لگا کہ دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے، تم ہمیں ہر امتحان میں ثابت قدم پاؤ گے۔ دونوں نے بیک زبان سانپ سے کہا
سانپ نے اور کبوتر اور گدھ نے دونوں نے بیک وقت سانپ سے کہا کہ تم ہمیں ہر وقت ثابت قدم پاؤ گے۔ اگر یہ بات ہے، اس پر سانپ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے تم دونوں کی دوستی منظور ہے۔ آج سے ہم تینوں دوست ہیں اور وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی پوری مدد کریں گے۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح کبوتر، گدھ اور سانپ کی آپس میں دوستی ہوگی۔ اب کبوتری مطمئن تھی کہ وہ اکیلے نہیں رہے، ان کے دوسرے ساتھی بھی ہیں۔ دن گزرتے گئے، کبوتری نے جو انڈے دیے تھے اب ان کی جگہ ننھے منھے بچوں نے لے لی تھی۔ کبوتری اور کبوتر دن رات بچوں کی دیکھ بھال اور حفاظت میں لگے رہتے۔ ایک روز ایک شکاری اس طرف آ نکلا۔ وہ صبح سے مارا پھر رہا تھا، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ وہ اس درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا جس پر کبوتر اور کبوتری نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانا اچھی بات نہ ہوگی، کیوں نہ کسی گھونسلے سے کسی جانور کے بچے ہی پکڑ کے لے چلوں، کچھ تو مل جائے گا۔ اس نے کیا کیا کہ اتنا سوچ کر اس نے ارد گرد سے درخت کا جائزہ لیا تو اسے اس پر ایک گھونسلہ دکھائی دیا۔ گھونسلہ دیکھ کر اس نے اپنے تجربے سے اس کا اندازہ بھی کر لیا کہ گھونسلے میں کسی پرندے کے بچے بھی موجود ہیں۔ اس وقت شام ہونے کو آئی تھی اور آہستہ آہستہ چاروں طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ یہ دیکھ کر شکاری کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں درخت کے نیچے آگ جلا دوں تو روشنی میں درخت پر گھونسلہ تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس نے ادھر ادھر سے چند سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس جمع کی اور پھر ان میں آگ لگا کر الاؤ سا روشن کر دیا۔ یعنی آگ لگا کر ایک جسے پنجابی میں بھانبر کہتے ہیں وہ جلایا، اور اس کے بعد وہ درخت پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر درخت کے نیچے شکاری یہ تیاری کر رہا تھا اور ادھر درخت پر بیٹھے ہوئے کبوتر اور کبوتری یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ شکاری کی نیت بھانپ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ گدھ، سانپ اور کبوتر جو ہیں یہ آپس میں دوست بن گئے ہیں۔ دوست بننے کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک شکاری آتا ہے جو صبح کا بیچارہ مارا پھر رہا ہوتا ہے اور اسے کوئی بھی شکار نہیں ملتا۔ آخرکار وہ کیا کرتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور تنگ آ کر کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی شکار نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، کسی درخت کے پر کسی جانور کے، کسی پرندے کے جو بچے ہیں وہی لے کر چلا جاتا ہوں تاکہ خالی ہاتھ گھر میں داخل نہ ہونا پڑے۔ لہٰذا وہ درخت کو دیکھتا ہے تو اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس پر کسی پرندے کے بچے ضرور ہیں۔ اندازہ لگانے کے بعد درخت پر چڑھنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن رات ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایک ارد گرد درخت کے نزدیک ہی آگ کا ایک بڑا سا الاؤ جلاتا ہے اور درخت پر
چڑھنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ کبوتر اور کبوتری اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی نیت کو بھانپ لیتے ہیں۔ تو شکاری جو ہوتا ہے ان کی نیت کو، جو کبوتر اور کبوتری ہوتے ہیں وہ شکاری کی نیت کو بھانپ گئے تھے اور اب اپنے بچوں کو بچانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے، جو ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ اڑ بھی نہ سکتے تھے۔ کبوتر کبوتری سے کہنے لگا، میں ابھی اپنے دوستوں کو خبر کرتا ہوں اور انہیں جلد بلا کر لاتا ہوں۔ اس پر کبوتری کہنے لگی، یہ درست ہے کہ تم اپنے دوست کو بلا لاؤ گے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ بھی جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ تو کبوتر نے جب اس شکاری کو دیکھا تو کہنے لگا کبوتری سے کہ کیوں نہ میں جا کے اپنے دوستوں کو بلا لاؤں، یہی نہ ہو کہ یہ شکاری اوپر آیا اور ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جائے۔ تو کبوتری نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ گے اپنے دوست کو بلا لاؤ گے اور تمہارے دوست آ کے تمہاری مدد بھی کریں گے اور ہمارے بچے بچ بھی جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود تو کوشش کرنی چاہیے نا، ہمیں خود کوشش کر کے دیکھنا تو چاہیے کہ ہم اس مصیبت سے اکیلے مقابلہ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ تم اپنے دوست کو بلا لاؤ گے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہماری مدد کو آ بھی جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم خود کوشش کریں، ہو سکتا ہے دوسروں کی مدد کے بغیر ہی یہ مصیبت ٹل جائے۔ میرا تو خیال ہے پہلے اپنے دوست کو خبر کر دینی چاہیے، کبوتر نے اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، جس پر کبوتری نے کہا کہ اگر کوئی اپنی مدد آپ نہ کرے تو دوسرے بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوا کرتے۔ ہاں، اگر ہم اس کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہو جائیں تو پھر تم اپنے دوستوں کو ضرور بلا لانا، مگر پہلے ہمیں خود ہی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہ بات حق الوسع حقیقت ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جب تک بندہ خود کوشش نہیں کرتا، جب تک بندہ خود ہمت نہیں کرتا، تب تک لوگ بھی اس کی مدد نہیں کیا کرتے، اور جب بندہ خود کوشش کرنے کو نکل جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ تو ایک طرف رہ جاتے ہیں، پھر رب تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ اگر آپ لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ کوئی بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ کو محنت کرنا ہوگی، آپ کو ہاتھ پاؤں مارنا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور آپ کوشش نہیں کرتے، تو وہ چیز آپ اگر پوری زندگی بھی گھر میں بیٹھے رہے تو آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اٹھیں، اپنا ہاتھ پلہ ماریں اور کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے جائیں گے، رب تعالیٰ آپ پر اپنی عنایات، اپنا فضل، اپنا کرم جو ہے وہ کرتے جائیں گے۔ اور جب آپ اپنے رب کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے رستے نکالتے ہیں کہ آپ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ حیرانی کے عالم میں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کام کتنی آسانی کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کام کو ہم بڑا ہی مشکل تصور کرتے ہیں وہ کام ہمارے لیے بڑا ہی آسان ہو جایا کرتا ہے، اور اس میں یقیناً اور 100% ایسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے
وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بندہ خود اپنی مدد آپ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مولانا ظفر علی خان نے کا فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ تو یہ تو ہمارے آباء و اجداد کافی دیر کا پہلے فرما گئے ہیں کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اسی کے لیے ثمر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو تھکا کر، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ یوں ہی نڈال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہم حرکت میں رہیں۔ سکوت جو ہے وہ موت ہے، سکوت میں نہ رہیں، ہر وقت کوشش میں رہیں، جد و جہد میں رہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ سکوت جو ہے وہ موت ہے، جبکہ حرکت جو ہے وہ زندگی ہے۔ جب بندہ بالکل ساکن ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا ہے، جب بندہ ابھی حرکت کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی زندہ ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سکون اختیار کرتے ہیں، سکون اختیار کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مرے ہوئے ہوں۔ لیکن جو لوگ جمود اختیار کرتے ہیں، حرکت اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ زندوں میں شامل ہیں۔ تو ہمیشہ جمود میں رہیں، حرکت میں رہیں، حرکت میں رہیں گے تو زندہ رہیں گے اور تاریخ بھی آپ کو یاد رکھے گی۔ تو ہر وقت کوشش کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیوں کے راستے جو ہیں وہ کھول دیا کرتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے دوستی کا پھل، جس میں کبوتر، کبوتری اور گدھ اور اس کے بعد سانپ آپس میں دوست بن چکے ہیں۔ کبوتری نے انڈے دیے، اس میں سے بچے نکلے، اور اب ان بچوں کو پکڑنے کی نیت سے ایک شکاری جو ہے وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کبوتر اپنے دوست کو بلانے کے لیے جانے لگا، لیکن کبوتری نے منع کر دیا کہ پہلے ہمیں اپنی خود کوشش کرنی چاہیے۔ کبوتر نے کہا کہ نہیں، اگر دوست آ جائیں گے وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو کبوتر نے کہا بے شک وہ ہماری مدد کریں گے، لیکن ہمیں سب سے پہلے خود اپنی مدد آپ کرنی چاہیے۔ جو لوگ خود اپنی مدد آپ نہیں کرتے، پھر لوگ بھی ان کی مدد نہیں کرتے۔ تو یہ کبوتری نے کبوتر کے ساتھ چند باتیں کی کہ سب سے پہلے ہمیں خود محنت کرنا ہو، خود کوشش کرنا ہوگی اس مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو شکاری جو تھا آگ جلا چکا تھا، اور اب اس نے اس کی روشنی میں درخت پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی، کبوتری نے جب اسے درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو کبوتر سے بولی اگر ہم آگ بجھا دیں تو شکاری اندھیرے میں ہمارا گھونسلہ نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ مگر ہم آگ کیسے بجھا سکتے ہیں؟ کبوتر قدرے فکر مند ہوتے ہوئے بولا، تم آؤ تو صحیح، ہم کوشش کرتے ہیں۔ کبوتری نے اتنا کہا اور وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے اڑ گئے۔ قریب ہی دریا بہہ رہا تھا۔ ان دونوں نے دریا پر پہنچ کر اپنے پروں میں پانی بھرا اور پھر آن کی آن میں واپس آ کر وہ پانی جلتی ہوئی آگ پر چھڑک دیا۔ وہ پھر اڑے اور دوبارہ پانی لا کر آگ پر چھڑکا۔
اس طرح چند ہی لمحوں میں 3-4 بار پانی لا کر انہوں نے آگ پر چھڑک دیا، جس سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ درخت پر چڑھتے ہوئے شکاری نے جب دیکھا کہ آگ بجھ گئی ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا مشکل ہے، تو نیچے اتر کر اس نے دوبارہ آگ جلائی اور پھر سے درخت پر چڑھنے لگا۔ ادھر کبوتر اور کبوتری نے جب دیکھا کہ آگ دوبارہ روشن ہو گئی ہے تو وہ پھر سے بھاگے بھاگے دریا پر گئے اور پہلے کی طرح پرو میں پانی بھر کر لا کر اس پر چھڑکنے لگے، اور اس طرح چند ہی لمحوں میں انہوں نے پھر آگ بجھا دی۔ شکاری ایک بار پھر درخت پر چڑھتے چڑھتے رک گیا۔ کچھ اندھیرا بھی بڑھ چکا تھا اور روشنی کے بغیر درخت پر چڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اسے آگ پر رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ اپنے آپ بجھ کیسے سکتی ہے۔ وہ غصے میں کھولتا ہوا پھر درخت سے نیچے اترا اور ایک بار پھر ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دی۔ اس دفعہ اس نے موٹی موٹی لکڑیاں جمع کی تھیں تاکہ جلنے کے بعد آگ بجھ نہ سکے۔ کبوتر اور کبوتری نے جب یہ دیکھا کہ اس دفعہ کی آگ بجھانا ان کے بس کی بات نہیں، تو وہ بہت گھبرائے۔ اب دوستوں کی مدد ضروری تھی، چنانچہ کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے کبوتر اور کبوتری نے یہ کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ خود کوشش کرے، ہمت کرے اور اس آگ کو بجھانے کی جسارت کرتے رہے، اور ایسا انہوں نے کیا بھی۔ ایک دفعہ جب وہ آگ جلا کر اوپر چڑھنے لگا، شکاری جب درخت پر چڑھنے لگا تو انہوں نے پانی بھر کر لا کر آگ کے اوپر پھینکنا شروع کر دیا۔ آگ ایک دفعہ بجھ گئی، اس نے دوبارہ نیچے اتر کر آگ کو جلایا، انہوں نے پھر سے پانی لا کر اوپر پھینکنا شروع کیا، آگ دوبارہ بجھ گئی۔ اب جب اسے غصہ آیا، کیونکہ اندھیرا اور بھی زیادہ ہو چکا تھا، اسے مزید غصہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ اب موٹی موٹی لکڑیاں لا کر ان سے آگ جلائی۔ جب کبوتر اور کبوتری نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ اب یہ لکڑیوں کی آگ بجھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اب دوستوں کی مدد ضرور لے لینی چاہیے۔ تو پھر کبوتری نے کبوتر سے کہا کہ اب دوستوں سے مدد لینے کا وقت آ گیا ہے اور جلدی جاؤ اور اپنے گیدڑ دوست کو مدد کے لیے بلا لاؤ۔ یہ سنتے ہی کبوتر آن کی آن میں گدھ کے جوڑے کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ اب مجھے تم لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ گدھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سارے کام چھوڑ کر کہا، چلو ہم ابھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی۔ گدھ نے کہا کہ چلو ہم ابھی چلتے ہیں، دوستی کس روز کام آئے گی۔ کبوتر گدھوں کے جوڑے کو ساتھ لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ آگ پوری طرح جل رہی تھی اور اس کی روشنی میں شکاری درخت پر چڑھ رہا تھا، اور دونوں گدھ کبوتر اور کبوتری کے ساتھ جلدی جلدی دریا پر گئے اور انہیں اپنے بڑے بڑے پروں میں پانی بھر کر لا کر آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں جلتی ہوئی آگ بجھ گئی۔ یہ دیکھ کر شکاری تلملا کر رہ گیا۔
ٹلملا کر رہ جانا، بخلا کر رہ جانا، پریشان ہو کر رہ جانا، گھبرا جانا۔ مصیبت یہ تھی کہ اب اندھیرا بہت زیادہ ہو چکا تھا، پھر یہ بھی تھا کہ شکاری بار بار درخت پر چڑھنے اترنے میں تھک چکا تھا، اس لیے اس نے دل میں سوچا کہ اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت رات ہو گئی ہے، کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ آپ نے دیکھا کہ شکاری جو ہے وہ اوپر چڑھتا ہے، 2 دفعہ تو کبوتر اور کبوتری نے خود کوشش کی کہ آگ کو بجھایا جا سکے، لیکن آگ کو بجھا نہ سکے، اور پھر کیا کیا کہ انہوں نے گدو کے جوڑے کو بلا کر لائے، اور پھر گدو کا جوڑا، کبوتر کبوتری جا کر پانی دریا پر گئے اور پانی بھر کر دوبارہ سے بڑے بڑے پڑوں میں پانی بھرا اور آگ پر پھینکنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بجھ گئی۔ جب آگ بجھی تو شکاری یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، گھبرا گیا، اور گھبرا کر نیچے درخت سے اترا، کہا کہ اب تو انتہائی اندھیرا ہو چکا ہے، لہٰذا اب تو اندھیرا ہو چکا ہے اور اندھیرے میں گھونسلہ تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لہٰذا اس نے کیا کہا کہ میں یہاں پر ہی رات بسر کرتا ہوں، اور جب دن چڑھ جائے گا تو دن نکلتے ہی میں بچوں کو نکال کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اب آگ جلانا مشکل ہے، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ رات یہیں بسر کر لوں، صبح آسانی سے بچے نکال کر لے چلوں گا۔ اور یہ سوچ کر وہ درخت سے تھوڑی دور زمین پر کپڑا بچھا کر لیٹ گیا۔ کبوتر اور گدھ نے جب یہ دیکھا کہ شکاری وہیں پر رات بسر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگا ہے، تو وہ جان گئے کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ صبح ضرور گھونسلے میں سے بچے نکال کر لے جائے گا۔ یہ جان کر وہ کچھ دوسری ترکیبیں سوچنے لگے۔ کبوتری نے رائے دی کہ میری مانو تو تم دونوں اپنے دوست سانپ کے پاس جاؤ، اس وقت وہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاں، وہ یقیناً اس وقت ہمارے کام آ سکتا ہے۔ مادہ گدھ جو ہے اس نے بھی کبوتری کی رائے پسند کی، اور دونوں کبوتر اور گدھ دونوں تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست سانپ کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے شروع سے آخر تک اسے تمام یعنی ساری کی ساری بات بتائی، اور کہا کہ اب کیا ہوا ہے کہ اب جتنے بھی یعنی کبوتری نے جب گدھ کے جوڑے کو کہا، کبوتر کو اور گدھ کو، نر جو گدھ تھا اس کو کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ شکاری تو یہاں پر رات ٹھہرنے کے لیے رک گیا ہے، آپ دونوں جائیں اور اپنے دوست سانپ کو بلا کر لے کر آئیں، کیونکہ اب وہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو سانپ اور کبوتر اور گدھ جو تھے انہوں نے اس کی بات، کبوتری کی بات کو سنا، اور ساتھ ہی جو مادہ گدھ تھا اس نے بھی اس کی حامی بھری، اور دونوں کبوتر جو ہیں اسی وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے، وہاں پر گئے سانپ کے پاس اور چاری اس کو ساری کی ساری سٹوری، ساری کی ساری کہانی اس کو کہہ سنائی، اور کہا کہ اس وقت شکاری وہیں سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ وہ صبح ضرور بچے نکال کر لے جائے گا۔ کبوتر اور گدھ نے بتایا کہ اس وقت شکاری درخت کے نیچے ہی سویا ہوا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ جب صبح ہوگی تو وہ ضرور بچوں کو نکال کر لے جائے گا۔ سانپ لیٹے لیٹے سوچنے لگا تو کبوتر بولا، اب صرف تمہاری مدد ہی میرے بچوں کی زندگی بچا سکتی ہے، ہم اسی لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ گدھ نے بھی کبوتر کی حمایت کرتے ہوئے کہا سانپ بڑے غور سے ان کی باتیں سن کر کہنے لگا، تم لوگ گھبراؤ نہیں،
اس وقت تم دونوں جاؤ، میں صبح سارا بندوبست کر لوں گا۔ جیسے تمہاری مرضی، گدھ اور کبوتر نے کہا، اور دونوں واپس گھونسلے میں آ گئے۔ وہاں آ کر انہوں نے کبوتری اور مادہ گدھ کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں مدد کرنے کا یقین دلایا ہے، وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ تو گدھوں کے جوڑے نے سانپ کو کہا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ گدھ اور کبوتر نے یہ کہہ کر دونوں پھر واپس اپنے گھونسلے میں آ گئے، اور وہاں آ کر بیٹھے کبوتری اور جو گدھ تھی اس کو ساری بات بتائی اور کہا کہ سانپ نے ہمیں صبح مدد کرنے کا یقین دلایا ہے اور وہ ضرور اپنی دوستی نبھائے گا۔ اس کے بعد وہ چاروں کے چاروں درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح کا انتظار کرنے لگے، اور شکاری رات بھر بڑے مزے سے سویا، اور جب صبح ہوئی تو خوش آنکھیں ملتا ہوا اٹھا، تو درخت پر چڑھ کر گھونسلے میں سے بچے نکالے اور اپنے گھر گرا لے۔ اس نے اٹھ کر اپنا سامان باندھا، سامان وغیرہ سمیٹا، اور جو ہی درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے پاس گیا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا، گھبراہٹ اور خوف میں اسے اپنا ہوش نہ رہا۔ اس کے تیر کمان کہیں تھیا، اور اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس درخت پر چڑھ کر اسے کبوتر کے گھونسلے سے بچے نکالنا تھے، اس درخت کے تنے کے ارد گرد بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا اسے دیکھ کر پھنکا رہا تھا۔ شکاری نے دل میں سوچا کہ جس طرح بھی ہو اپنی جان بچاؤ، بہار میں جائے شکار۔ وہ اپنا سارا سامان چھوڑ چھاڑ کر الٹے پاؤں ایسا بھاگا کہ پھر پلٹ کر نہ دیکھا۔ اور وہ دن اور آج کا دن اس شکاری کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، لیکن کبوتر آج بھی سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ان کی دوستی کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ دوستی اور امن کے پیغام کے لیے کبوتر ہی استعمال کرتے ہیں۔ پنجابی لوک داستانیں، اس میں سے یہ چیزیں، یہ جو سبق ہے وہ لیا گیا ہے۔ داستان نگاری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو اگر ہم چیپٹر کو نام دیں گے تو اسے ہم داستان کہیں گے۔ تو لوک کہانی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لوک داستان کسے کہتے ہیں؟ تو لوک داستان کہتے ہیں مقامی یا علاقائی زبان کی ایسی کہانی کو جو دوستی، احسار، خلوص، ہمدردی، رحم، شجاعت، عدل، فرض شناسی، بہادری، جذبہ حریت اور محبت جیسی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل ہو۔ ایسی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی ہے اور لوگ حافظے کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ صدیوں بعد لوگ داستان کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ تصور کریں تو یقیناً اس کہانی سے بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے حصے میں آیا ہوگا۔ کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہم دوستی کرتے ہیں، کسی کو اپنا دوست مانتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ہم اپنا دوست مانتے ہوئے جتنی بھی جتنا بھی ہمارا میل جول ہے، رہن سہن ہے، یا پھر ہر طریقے سے ہم اپنے دوست کے ساتھ تعاون کریں۔ اور یہاں تک کہ اگر دوستی میں
کوئی مشکل آ جاتی ہے، اگر کوئی مشکل وقت دوسرے دوست پر آ جاتا ہے تو اس کی یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوست بھاگے اور وہاں سے بھاگ کر اپنی راہ لے، بلکہ اس دوست کا یہ فرض ہوگا کہ وہ دوست جا کر اس دوست کی مدد کرے۔ اور اس دوران جو ہے دوستی نام ہے اثار کا، قربانی کا نام ہے، کہ اپنے مال کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنے جان کی بھی قربانی دی جائے تو دوست کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد خلوص ہے کہ آپ صدق کے دل کے ساتھ کسی کے ساتھ محبت کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ اپنائیت کر رہے ہوں، کسی کو اپنا مان رہے ہوں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ دوستی لگائی ہے تو مت کسی بھی قسم کے لالچ کے باوجود آپ اس کے ساتھ دوستی لگائیں۔ کسی قسم کا آپ کو لالچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ صرف اور صرف اس کے ساتھ خلوص سے آپ نے رہنا چاہیے۔ تو پھر دوستی کے لیے ضروری ہے کہ خلوص بھی ہو، آپ دوست کے ساتھ اخلاص سے چل رہے ہوں، آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی بھی لالچ، کوئی بھی غرض، کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں نہ ہو، بلکہ آپ صدق کے دل سے اپنے دوست کے ساتھ چلیں، اور اگر اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو آپ اس کا بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دیں۔ یہی ایک دوستی کی علامت ہوتی ہے، اور یہی ایک اچھے دوست کی پہچان ہوا کرتی ہے، کہ جب دوست کے اوپر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی برا وقت آ جاتا ہے، تو پھر دوسرا دوست اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد دوستی کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہمدردی ہوتی ہے، ہمدردی اور رحم دلی، کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر آپ کا دوست غصے میں ہے، پریشانی میں ہے، تو آپ اس کو مزید پریشان کریں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ مزید اپنے دوست کو، اگر کوئی مشکل آن پڑی ہے، کوئی برا وقت آن پڑا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے دکھ بھی لے کر آتا ہے، اس کو دکھ بھی ملتے ہیں اور خوشیاں بھی ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے دوستوں کو دیکھنا چاہیے، ہم اپنے دوستوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ اگر ہمارے دوست پریشان ہیں، اگر ہمارے دوستوں کو کوئی مشکل ہے، تو ہم اس مشکل میں، اس دوستی میں اپنے دوست کو نا امید نہ ہونے دیں، بلکہ ان کو امید دلا کے رکھیں، ان کو ہمدردی، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تو یقیناً ہم اچھے طریقے سے اپنی دوستی کو نبھا سکیں گے۔ اور اس کے بعد اگر دوستی کسی کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر شجاعت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شجاعت یعنی بہادری کا ہونا، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی دوست مشکل میں آن پڑا ہے، کسی دوست کے اوپر کوئی بڑی مشکل آن پڑی ہے، تو آپ نے اکثر اوقات ایسا دیکھا ہوگا کہ جب دوست احباب آپس میں بیٹھتے ہیں، گل ملتے ہیں، کھیلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست دوسرے دوستوں کی جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے کسی کے ساتھ دوستی کر لی تو پھر چاہے آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، آپ اپنے دوست کا ساتھ نبھائیں۔ یار اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ آئیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے دوستوں کی مثال جو ہے وہ قائم کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کافی مشہور ہے کہ جب ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں جا کے رات ٹھہرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے ہیں کہ جا کر سب سے پہلے غار کی صفائی کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ سوراخ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، یہ سوچتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سوراخوں کو اپنے ایک کپڑے سے بند کر دیا۔ اب ایک سوراخ بچا ہے
تو حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے وہاں پر اپنی ایڑی مبارک رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ لیٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھولی میں سر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا۔ یوں ہوا کہ اس غار میں پتہ نہیں کتنے 100 سال سے ایک سانپ جو تھا وہ اس کو کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت اس غار میں تشریف لائیں گے، تو وہ تب کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا کہ دیدار مصطفیٰ کے لیے سارے سوراخوں میں سے ایک ایک سوراخ کو دیکھنا شروع کیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے سوراخ کی طرف جاتا ہے تو سوراخ بند ہے، دوسرے کی طرف جاتا ہے وہ بھی بند، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طرح جب سارے سوراخوں میں سے ہو کے وہ گزرنے لگتا ہے تو اس سے گزرا نہیں جاتا، کیونکہ سوراخ بند کر دیے ہوئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اس سانپ نے سارے سوراخوں کو چیک کیا تو ایک سوراخ بچا ہوا تھا، اس کو چیک کرنے لگا تو وہ جگہ جو تھی وہ نرم محسوس ہوئی اور یعنی جسمانی عذاب محسوس ہوا سانپ کو۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس پر ڈنگ مارنا شروع کر دیے۔ جب اس پر ڈنگ مارنا شروع کیے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درد محسوس ہونے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اتنی درد ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی میں لٹایا ہوا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اتنا درد ہو رہا ہے، لیکن بولے نہیں ہیں بالکل بھی، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب آنسو بہتے بہتے گال مبارک سے ہوتے ہوئے، داڑھی میں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پڑتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک کھل جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابوبکر کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زہریلا سانپ ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے اور میں نے یہاں پر اپنی ایڑی رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی مبارک کو نکالا اور وہاں سے جہاں پہ ڈنگ مارا ہوا تھا وہاں سے زور سے رس کو اس کے زہر کو چوس کر باہر تھوک دیا۔ یہ ایک بہت عمدہ دوستی کی مثال تھی اور جس سے ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی اچھی مثال قائم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کریں تو یقیناً ہمارا جو دوستی کا ایک رشتہ ہے یہ بھی اچھے طریقے سے قائم ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمارے اندر شجاعت بھی آئے گی، بہادری بھی آئے گی، اظہار بھی آئے گا اور خلوص بھی، اور یقیناً ہمدردی بھی اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے۔ تو دوستی کے لیے میں بتا رہا تھا کہ اظہار، خلوص، ہمدردی، رحم، شجاعت اور اس کے آگے جو تھا وہ عدل تھا کہ عدل کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک دوستی کے لیے عدل نہ ہوگا اس کے لیے اس وقت تک آپ دوستی نہیں نبھا سکتے۔ دوستی کے لیے عدل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عدل کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو یہ ایک عدل ہے۔ اور عدل کرتے ہوئے جب آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں تو یقیناً آپ عادل ثابت ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر آپ کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، آپ کے دل میں خلوص ڈال دیا کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ دوستی کے لیے عدل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عدل ہوگا تو پھر دوستی اچھے طریقے سے نبھائی جائے گی۔
سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دوستی کے لیے ایثار کا ہونا، اس کے بعد خلوص کا ہونا، ہمدردی کا ہونا، رحم کا ہونا، شجاعت کا اور عدل کا، اور اس کے بعد فرض شناسی کا مرحلہ آتا ہے۔ فرض شناسی بہت ضروری ہے دوستی کے لیے، کہ اگر آپ کسی کے دوست ہیں، آپ نے کوئی اپنے دوست سے وعدہ کیا ہے جو آپ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، تو یقیناً آپ کو وہ نبھانا ہوگا، اور آپ کو یقینی طور پر اس فرض کو اپنانا ہوگا۔ اگر آپ اس فرض کو نہیں اپناتے، اگر آپ اس فرض کو جو ہے وہ اوج کمال تک نہیں لے کے جاتے، تو آپ ایک اچھے دوست ثابت نہیں ہوں گے۔ تو اچھا دوست ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوستی کا جو مرحلہ ہے، دوستی کے مرحلے میں جو فرض شناسی ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے نبھائیں اور اپنے دوست کو دوست ہونے کا احساس دیں۔ یقیناً جب ایسا ہوگا تو آپ ایک اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ اور دوست کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ فرض شناسی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد ہے محبت جیسی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے حامل جو ہے وہ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو پھر مت سوچیں کہ آپ ایک اچھے دوست تصور کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اچھا دوست بننا چاہتے ہیں کسی کا، تو آپ کے دل میں محبت جیسی اعلیٰ قدر جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک آپ کے دل میں محبت کی اعلیٰ قدر نہ ہوگی، تب تک آپ اچھے طریقے سے دوستی کو نہیں نبھا سکیں گے، اور یہ ایک دوست کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دوستی کے لیے جو ہے وہ کوئی 6 سے 7 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایثار کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر دوستی میں قربانی دینا پڑے تو آپ قربانی ضرور دیں۔ اس کے لیے ہے خلوص، کہ دوستی میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندر خلوص ہونا چاہیے، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ہمدردی ہے اور رحم ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر شجاعت آتا ہے، بہادری یعنی، تو بہادری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے دوست پر کوئی مشکل وقت آ چکا ہے تو آپ گھبرا کر بھاگیں نہیں، بلکہ بہادری سے وہاں پہ کھڑے رہیں اور اس مصیبت کا اپنے دوست کے شانہ بشانہ مقابلہ کریں۔ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنائیں گے تو یقیناً آپ ایک اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد ہے عدل، یعنی انصاف کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے دوست کے لیے بھی پسند کریں۔ اگر آپ کسی کام کو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں تو اپنے دوست کے لیے بھی وہ چیز لازماً پسند کریں، ورنہ آپ اچھے دوست ثابت نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہے فرض شناسی۔ فرض شناسی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کہ دوست جو ہیں وہ اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ دوستی تو کر لیتے ہیں لیکن فرض شناسی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ اسی لیے دوست اکثر اوقات دور ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہوتا ہے، جو اپنے اوپر جس کام کو فرض لیا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے وہ نبھا نہیں سکتے۔ اور سب سے اعلیٰ ورفا جو بات ہے وہ ہے محبت، کہ دوستی میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دوستی میں محبت نہیں ہوگی، اگر دوستی میں چاہت الفت نہیں ہوگی، تو یقینی طور پر جو دوستی ہے وہ پھر آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور دوستی کے لیے ضروری ہے کہ آپ محبت کریں، آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے، اور شاید یہ محبت ہی ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ اگر یہ محبت کا لمحہ ہمارے اندر سے اٹھا لیا جائے، محبت کا مرحلہ جو ہے یہ ہمارے اندر سے اٹھا لیا جائے، تو یقیناً طور پر ہم ایک دوسرے سے دشمن ہو جائیں گے، محبت نہیں کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، دوستی کا پھل، جس کو ہم پڑھ رہے گئے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।